به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في مقام آخر والفجر وليال عشر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما
حمد و ثنا کے تمام کلمات اللہ جل جلالہ کی ذات وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو ہمارا خالق مالک دات و دستگیر ہے۔ لا تعداد بے شمار درود و سلام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی مقدس اور مطہرہ پر۔ حضرات ذی وقار، یہ انتہائی علمی اور دکھ کی بات ہے کہ وہ رسوم، وہ رواج اور وہ تصورات و اعمال جو بندوں کی ایجاد ہیں، جنہیں لوگوں نے بنایا، تو ایسے رسوم و رواج بڑی جلدی ہمارے معاشرے میں مقبول بھی ہو جاتے ہیں اور قابل عمل بھی ٹھہر جاتے ہیں۔ اور لوگ دیکھا دیکھی بغیر سوچے سمجھے ایسے کاموں کو دین سمجھ کر اپنانا شروع کر دیتے ہیں۔ مثلاً 22 رجب کے کنڈے ہوں، 12 ربیع الاول کی عید ہو، اس کے علاوہ میت کا تیسرا جمعرات 7واں 40واں ہو، برسی، شب برات کے حلوے ہوں، یا پھر کل خوانی کے چاول، یہ وہ تمام اشیاء ہیں کہ جن کا ثبوت شریعت مطہرہ سے نہیں۔ 10 محرم کی نظر و نیاز ہو، 11ویں کی کھیر ہو، یہ وہ اشیاء ہیں جن کا تعلق شریعت مطہرہ سے نہیں، لیکن یہ لوگوں کی ایجاد کردہ چیزیں ہمارے ہاں شریعت سے بھی بڑھ کر مقبول ہو چکی ہیں اور قابل عمل بن چکی ہیں۔ اب غور فرمائیے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے روزے ہوں یا پھر ذوالحجہ کے مہینے میں قربانی، آپ تناسب دیکھ لیجئے کہ کتنے مسلمان ہوں گے جو روزوں کی فرضیت کو ادا کرتے ہوں گے یا قربانی کی سنت کو ادا کرتے ہوں گے۔ لیکن اگر آپ بدعات و خرافات کی طرف چلے جائیں تو یہ تعداد آپ کو کس قدر نظر آئے گی کہ جب کسی کا عزیز، والد، والدہ، رشتہ دار فوت ہو گئے تو باقاعدہ پہلے تو صرف جنازے پر اعلان ہو گیا یا مسجد میں اعلان ہو گیا، اب تو کہتے ہیں جتنا گڑ اتنا ہی میٹھا، اخبارات کی حد تک یہ کام پھیل چکا ہے، اور باقاعدہ اس تشہیر کے اوپر لاکھوں روپے لگائے جاتے ہیں کہ فلاں دن فلاں حضرت صاحب کی رسم قل ہوگی، حالانکہ خود ہی بتا رہے ہیں رسم قل کے ہے رسم، سنت نہیں ہے، رسم ہے۔ لیکن وہ مسنون اعمال جو امام کائنات علیہ السلام نے عطا فرمائے، ان کے متعلق خبر ہی بہت کم لوگوں کو ہوگی۔ مثلا انہی اعمال میں سے ایک کا ذکر میں آج کروں گا۔ جیسا کہ آپ کے علم میں شاید ہو
کہ آج ذوالقعدہ کی 26 تاریخ ہے اور 3 دن کے بعد یا 4 دن کے بعد وہ مہینہ شروع ہو جائے گا جس میں مسلمان حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور جس میں مسلمان سنت ابراہیمی کو تازہ کرتے ہوئے اپنے بہترین مال کو، جانوروں کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، یعنی ذوالحجہ کا مہینہ یہ شروع ہو جائے گا۔ یاد رکھیں اس مہینے کے صرف وہی دن جو قربانی کے دن ہیں 10، 11، 12، 13 یا وہ دن جو حج کے دن ہیں، صرف یہی دن متبرک نہیں بلکہ ذوالحجہ کے مہینے کے جو پہلے 10 دن ہیں یہ 10 دن اللہ تبارک و تعالی کے ہاں بڑی عظمت، مقام اور فضیلت رکھتے ہیں۔ آپ ان کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مقدس کلام میں ان دنوں کی قسم اٹھائی ہے۔ مالک کائنات نے فرمایا والفجر، مجھے قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ اللہ مالک کائنات نے فجر کی قسم اٹھائی کیونکہ یہ وقت بڑا قیمتی ہے، یہ نماز بڑی قیمتی ہے، اس قدر قیمتی کہ اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے ان کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے فجر کی نماز کے وقت۔ وہ فرشتے جو رات بھر ڈیوٹی دیتے ہیں فجر کی نماز کے وقت وہ جا رہے ہوتے ہیں، اور وہ فرشتے جنہوں نے دن کو ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے فجر کی نماز کے وقت وہ آ رہے ہوتے ہیں۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی کے ہاں یہ فرشتے پہنچتے ہیں، اسی طرح عصر کے وقت بھی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے۔ جب یہ فرشتے عصر کی نماز کے وقت جب یہ فرشتے مالک کائنات کے ہاں پہنچتے ہیں تو پروردگار عالم ان سے سوال کرتے ہیں، اے میرے فرشتوں، تم زمین پہ گئے تھے، مجھے بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے، کس کام میں مشغول تھے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اے پروردگار، جب ہم گئے تھے وہ تب بھی نماز میں تھے، جب ہم آئے تھے وہ تب بھی نماز میں تھے۔ والفجر، قسم ہے مجھے فجر کی، یہ وہ وقت ہے جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں تلاوت قرآن کا کثرت سے اہتمام فرمائیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فجر کی نماز کے وقت حاضر ہوتے ہیں کون؟ اللہ مالک کائنات کے فرشتے۔ فرمایا والفجر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی بستی پر حملہ کرنے کے لیے تشریف لے جاتے، امام کائنات رات گزارتے، فجر کا انتظار کرتے، اگر رسول پاک کے کانوں میں اس بستی سے اذان کی آواز آ جاتی تو میرے پیغمبر حملہ نہیں کرتے تھے، اور اگر اذان کی آواز نہ آتی اس کا مطلب ہے یہ لوگ بے نماز ہیں، یہ مومن نہیں ہیں، امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ان پر حملہ کر دیتے تھے۔ حضرات ذی وقار، والفجر یہ وہ وقت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی مجاہدین کی نصرت و مدد فرماتا ہے۔ ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم۔ یہ 10 راتیں کیا ہیں؟ تفسیر قرطبی اور اسی طرح تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر نے
اور قرطبی میں امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ جمہور مفسرین کرام ان کا موقف یہ ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کے مہینے کے 10 دن اور 10 راتیں ہیں. یہ جو مہینہ ابھی آنے والا ہے جس میں حج اور قربانی کی سعادت مسلمان حاصل کرتے ہیں، اور یہ اسلامی مہینوں میں آخری مہینہ ہے ذوالحجہ کا مہینہ. حضرات ذی وقار، تو غور فرمائیے، ان دنوں کی عظمت کے مالک کے کائنات نے ان دنوں کی ان راتوں کی قسم اٹھائی، اور ان دنوں کی عظمت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی کے پیدا کردہ دنوں میں کوئی دن ایسے نہیں کہ جن میں نیکی اللہ تعالیٰ کو اس قدر محبوب اور پیاری ہو جس قدر اللہ کو وہ نیکی محبوب اور پیاری ہے جو ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کی جائے. اور ہمارے اسلاف اکابرین 2 عشرے تھے جن کا بڑا خیال اور اہتمام کیا کرتے تھے. ان میں عبادت نیکی بڑی کثرت سے کیا کرتے تھے. ذوالحجہ کا پہلا عشرہ اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی ایسے دن نہیں جن میں کی گئی نیکی اللہ تبارک و تعالی کو اتنی محبوب ہو جتنی محبوب وہ نیکی ہے، وہ عمل صالح ہے جو ان 10 دنوں میں کیا جائے. صحابہ کرام فرمانے لگے، ولل جہاد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر جہاد بھی نہیں؟ فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، نہیں، ان 10 دنوں کی نیکی کا جہاد بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. ہاں ایک جہاد، الا رجل خرج بنفسہ ومالہ ثم لم یرجع من ذاک بشیء، ایک ایسا مجاہد جو اپنی جان اور مال لے کر نکل گیا اللہ کی راہ میں، اور جب یہ گیا تو پھر پروردگار عالم کی راہ میں اپنی جان بھی قربان کر دی، مال بھی قربان کر دیا، اس کی کوئی چیز واپس نہ آئی، کچھ واپس نہ آیا. ایسا مجاہد، بخاری شریف کی روایت ہے، ایسا مجاہد، اس کی یہ نیکی اور جہاد ایسے شخص سے بڑھ جائے گا جو ان 10 دنوں میں نیکی کرتا ہے، وگرنہ کوئی ایسا عمل صالح نہیں ہے جو ان 10 دنوں کا مقابلہ کر سکے. حضرات ذی وقار، ایک روایت تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسند بزار اور ابن حبان کے اندر موجود ہے، فرمایا کہ افضل ایام الدنیا ایام العشر، لوگوں پوری دنیا میں جتنے بھی دن ہیں ان تمام دنوں سے افضل دن ذوالحجہ کے 10 دن ہیں. اور فرمایا کوئی شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکل جاتا ہے وہ بھی ان 10 دنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، الا رجل عفر وجهه فی التراب، مگر وہ شخص جس نے اپنے آپ کو مٹی میں ملا دیا، یعنی وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، اس کی نیکی اجر و ثواب اس سے بڑھ گیا. شاید آپ کے ذہن کے کسی کونے میں یہ سوال اٹھ رہا ہو کہ ان 10 دنوں کی اتنی فضیلت ہے تو رمضان المبارک کے دن افضل نہیں، رمضان المبارک کی راتیں افضل نہیں، اس کا مطلب ہے یہ دن ان سے بھی افضل نہیں. یہ غور فرمائیے گا، رمضان المبارک کا مہینہ افضل ہے لیکن اس کی فضیلت وہ ایک پورے مہینے کی فضیلت ہے، اور یہ فضیلت صرف 10 دنوں کی فضیلت ہے. بطور 10 دنوں کے یہ 10 دن افضل ہیں، بطور مہینے کے رمضان کا پورا مہینہ افضل ہے. اور بعض حضرات یہ بھی فرماتے ہیں کہ راتوں کے لحاظ سے رمضان افضل ہے اور دنوں کے لحاظ سے یہ 10 دن افضل ہے.
حضرات ذی وقار، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 10 دن ذو الحجہ کے اس قدر عظمت والے کیوں ہیں، فضیلت والے کیوں ہیں، ان میں کی گئی نیکی اللہ تبارک و تعالی کو اتنی محبوب کیوں ہے، ان 10 دنوں کا اس قدر مقام و مرتبہ کیوں ہے؟ تو غور فرمائیے، اس سوال کا جواب حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ والذی یظہر ان السبب فی امتیاز عشر ذی الحجہ، فرماتے ہیں کہ وہ چیز جو میرے سامنے آئی ہے کہ سبب کیا ہے ان 10 دنوں کی فضیلت کا، وہ سبب جو میرے سامنے آیا وہ یہ ہے کہ اس 10 دنوں کے اندر، اس مہینے کے 10 دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی تقریباً اکثر اقسام جمع ہو جاتی ہیں۔ عبادت کی اکثر قسمیں، جتنی بھی اللہ کی عبادت کی اقسام ہیں، ان میں سے جو بنیادی اور مین اقسام ہیں وہ اس مہینے میں ان 10 دنوں میں جمع ہو رہی ہیں۔ اب آپ غور فرمائیے کیسے۔ اللہ کا ذکر افضل عبادت ہے، ان 10 دنوں میں ہے۔ نماز افضل عبادت ہے، نماز ان 10 دنوں میں ہے، اور خصوصاً 10 ذو الحجہ کو نماز عید الاضحیٰ اضافی وہ بھی ان 10 دنوں میں موجود ہے۔ اسی طرح صدقہ اللہ تبارک و تعالی کو فضیلت والا اللہ تعالیٰ کے ہاں عمل ہے، تو صدقہ و خیرات وہ بھی ان دنوں میں موجود ہے۔ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب اور قرب کا ذریعہ ہے، تو وہ بھی ان 10 دنوں میں موجود ہے۔ اسی طرح لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں حج کرنا، یہ اتنا بڑا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس نے اللہ کی راہ میں حج کیا اور اس کا حج اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے پاک، برے الفاظ سے پاک، اس کے حج میں گالم گلوچ نہیں، برے الفاظ نہیں، کوئی بےہودگی کی باتیں نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا حج مقبول ہے۔ اور مقبول حج کا اجر و ثواب یہ ہے کہ حج کرنے کے بعد حاجی ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے۔ حضرات گرامی، حج اتنا بڑا عمل ہے اور یہ عمل بھی ان 10 دنوں میں موجود ہے۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان 10 دنوں کی فضیلت، مرتبہ اور شان تمام ایام سے بڑھ کر ہے، افضل اور اعلیٰ ہے۔ اور حضرات ذی وقار، اب آپ غور فرمائیے کہ آپ نے اس عشرہ مبارکہ کے اندر کون کون سے اعمال کرنے ہیں۔ تو غور فرمانا، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اس عشرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر۔ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر کی مسند احمد میں موجود ہے، فرماتے ہیں کہ لوگوں، اللہ تبارک و تعالی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں جب ان دنوں سے بڑھ کر کوئی اور دن نہیں فضیلت عمل کے لحاظ سے، تو پھر ایسے کرو، فاکثروا فیہن من التحلیل والتکبیر والتحمید، ان دنوں میں کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر اور الحمدللہ، یہ اللہ کے ذکر کے کلمات کثرت کے ساتھ ان دنوں میں ہم نے کہنے ہیں۔ تو اب یاد رکھتے جانا، پہلے کچھ اس عشرے کے بارے میں نے آپ کو بتلایا، اس عشرہ میں ہم نے کرنا کیا ہے، کون سے اعمال کرنے ہیں، توجہ فرمائیے گا، وہ میں آپ کے سامنے اب رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرات ذی وقار، سب سے پہلا عمل جو اس عشرہ مبارکہ میں کرنا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ہے۔ اور اللہ کا ذکر کس قدر عظیم عمل ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آیا،
اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تلقین فرما دیجئے، نصیحت کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا نصیحت یہی ہے کہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی، بندہ میرے متعلق جو گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی سلوک کرتا ہوں۔ اگر میرا بندہ میرے متعلق یہ گمان رکھے کہ میرا اللہ میری تمام پریشانیاں دور فرما دے گا، میں اس کی پریشانیاں دور فرما دیتا ہوں۔ اگر میرا بندہ میرے متعلق یہ گمان رکھے میرا اللہ مجھے اولاد سے نواز دے گا، میں اسے اولاد سے نواز دیتا ہوں۔ میرا بندہ میرے متعلق گمان رکھے میرا اللہ رحمت فرمائے گا، جنت عطا فرما دے گا، میں اس کو جنت عطا فرماؤں گا، لیکن صرف یہ گمان ہی نہیں رکھنا، ساتھ عمل بھی کرنے ہیں، ورنہ گمان جھوٹا ہے۔ حضرات ذی وقار، اسی طرح اگر کوئی شخص یہ گمان کرے نہیں میری اللہ نے کہاں سننی ہے، میری تو سننے پہ اللہ قادر ہی نہیں ہے، میں تو گناہگار ہوں، میری کہاں سنے گا میرا پروردگار، فلاں بزرگ کے پاس چلتے ہیں اس کو ریکویسٹ کرتے ہیں میری وہ سنے گا، اس کی اللہ سنے گا۔ اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی، جو میرے متعلق یہ گمان رکھے کہ اللہ میری نہیں سنے گا تو اس کے ساتھ سلوک بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ پھر وہ مارتا ہے ٹکریں پوری دنیا کے اندر، پورے ملک کے اندر، اور کہیں سے بھی اس کی مشکل حل نہیں ہوتی، کبھی اس کے در کبھی اس کے در، کبھی ادھر کبھی ادھر، یہی کیفیت ہوتی ہے۔ حضرات گرامی، پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اذا ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی، میرا بندہ اگر آہستہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اس کا آہستہ ذکر کرتا ہوں، تذکرہ کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، اور میرا بندہ اگر چند لوگوں میں بیٹھ کر میرا نام بلند کرتا ہے، امام کائنات نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ، میں بھی اس بندے کا تذکرہ ایک جماعت میں کرتا ہوں، لیکن وہ جماعت کون سی ہے؟ مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، وہ جماعت ہے جو ان بندوں سے بہتر ہے، وہ جماعت ہے جو ان انسانوں سے بہتر ہے، وہ جماعت ہے جو ان لوگوں سے بہتر ہے۔ اللہ کیسے؟ فرمایا اس لیے کہ جس جماعت میں بیٹھ کر بندے نے میرا ذکر کیا وہ انسانوں کی جماعت ہے، اور جس جماعت میں اس بندے کا ذکر میں کرتا ہوں وہ میرے مقرب فرشتوں کی جماعت ہے۔ اس انسان کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں میں ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سن لو کہ ما تقرب الی بشبر وان تقرب الی بشبر تقربت الیہ ذراعا، میرا بندہ اگر ایک بالشت میرے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے میں ایک ہاتھ اس بندے کی طرف جاتا ہوں، اور اگر میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں۔ حضرات گرامی، روایت کا مقصد کیا ہے؟ حدیث کا مقصد کیا ہے؟ دوڑنا، چلنا، بھاگنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ کائنات کے لوگوں اگر تم رب کے در پہ آؤ گے رب پہلے سے تمہارا منتظر ہے، اگر تم رب سے مانگو گے وہ دینے کے لیے پہلے تیار ہے، اگر جھولی پھیلاؤ گے وہ بھرنے پہ پہلے تیار ہے، ہاتھ پھیلاؤ گے وہ سننے پہ پہلے تیار ہے، اگر حاجتیں اس کے سامنے رکھو گے وہ پوری کرنے پہ پہلے ہی تیار ہے۔ اس کے در پہ آؤ تو صحیح، مانگو تو صحیح، جھولی پھیلاؤ تو صحیح، کوئی آئے تو صحیح، ہم شان کہیں دیتے ہیں اور ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ میرے پروردگار نے فرمایا میرا بندہ میرے در پہ آئے تو صحیح۔ حضرات ذی وقار، اور یاد رکھیے امام کائنات علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ اللہ کے سامنے جاتا ہے، اللہ کا باغی، اللہ کا نافرمان، اللہ کے در سے دور، گناہ گار، خطا کار بندہ جب توبہ تائب ہو کر اللہ کے سامنے سربا سجود ہو جاتا ہے، اس سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اگر کسی شخص کو اس کی سامان سمیت گم شدہ سواری واپس مل جائے، یہ بندہ اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اپنے بندے کی توبہ پر میرا اللہ خوش ہوتا ہے۔ حضرات ذی وقار، اب غور فرمائیے گا، اللہ تبارک و تعالی کا ذکر اس عاشرہ میں ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ کرنا ہے، اور وہ ذکر، اس کے الفاظ وہ بھی مختلف قسم کے موجود ہیں، اور ایک ذکر یہ بھی ہے جو میں آپ کے سامنے اب رکھنا چاہتا ہوں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، معراج کی رات جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک، بیت المقدس سے لے کر 7واں آسمان، جنت، جہنم، سدرۃ المنتہا، یہ تمام سیر پروردگار عالم نے اپنے پیغمبر حبیب اور محبوب کو کروائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اسی دوران جنت کے اندر میری ملاقات جد الانبیاء حضرت ابراہیم سے ہو گئی۔ کس سے ہوئی؟ جناب ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ جب ملاقات ہوئی فرمایا یا محمد اقرئ امتک منی السلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جائیں اپنی امت کو جا کر میرا سلام کہنا۔ کس کا سلام آیا؟ کس کا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ لوگوں، وہ پیغمبر، وہ نبی جس پہ سلام، جس پہ رحمت محمد الرسول اللہ کی ساری امت بھیجتی ہے، اس نبی کا سلام محمد کی امت کو آیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات ذی وقار، فرمایا اپنی امت کو، ایک مولوی نقب لگا کے بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا دیکھو جی، تم کہتے ہو نبی حاضر ناظر نہیں ہوتے، تم کہتے ہو انبیاء ہر جگہ پہ موجود نہیں ہوتے، یہ دیکھیں ملاقات حضرت ابراہیم کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو نہیں گئی، تو اس کا مطلب ہے انبیاء ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، حاضر ناظر ہوتے ہیں، تبھی تو ملاقات محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہو گئی۔ کس کی؟ ابراہیم کی۔ ملاقات کا کیا معنی ہوتا ہے کہ ان دو بندوں کا ملنا جو پہلے نہ ملے، کیا خیال، جو پہلے ایک دوسرے کے پاس نہیں ہے، ایک دوسرے کے قریب نہیں ہے، ایک دوسرے سے ملے نہیں ہیں، ان دونوں کا آپس میں مل جانا، اسی کا نام ملاقات ہے۔ ابراہیم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے دو پیارے انبیاء کی ملاقات ہو گئی جنت میں، اس کا مطلب ہے پہلے دونوں ایک جگہ پہ ایک دوسرے کے پاس نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ملوایا جنت کے اندر۔ یہ ملاقات کیسی تھی میرا اللہ جانتا ہے، اس کے انبیاء جانتے ہیں۔ حضرات ذی وقار، فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سلام کہنا، اور اس کے بعد یہ بھی بتلانا کہ ان الجنت طیبۃ التربۃ عذبۃ الماء وانھا قیعان غراسها سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ انہیں کہنا کہ جنت اس کی مٹی زرخیز ہے، جنت پانی میٹھا ہے، جنت ہے میدان ہے، پانی بھی ٹھیک ہے اور زمین بھی ٹھیک ہے۔ اب اس کا مطلب ہے ایسی جگہ جہاں کا پانی بھی ٹھیک ہو اور زمین بھی زرخیز ہو، وہاں پر کاشتکاری کر کے فوائد حاصل کرنا، اناج حاصل کرنا، غلہ حاصل کرنا، اس زمین سے فائدہ اٹھانا، یہ کس کا کام ہوتا ہے؟ کاشتکار کا نا، کاشتکار کا۔ تو آپ سب جنت کے کاشتکار ہیں، فائدہ کیسے حاصل کرنا ہے، کاشتکاری کیسے کرنی ہے؟ فرمایا اے میرے ابراہیم جا کے اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا کے اپنے ابراہیم کا اپنی امت کو پیغام دینا کہ یہ ہے میدان، اگر درخت لگانا چاہتے ہو، کاشتکاری کرنا چاہتے ہو، پودے لگانا چاہتے ہو، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرات گرامی، یہ ایک کلمہ سبحان اللہ، ایک کلمہ آپ کے منہ سے نکلتا ہے سبحان اللہ، اللہ کے ذکر کا۔ امام کائنات فرماتے ہیں جب بندے کے منہ سے یہ کلمہ نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جنت میں اتنا بڑا درخت لگا دیتے ہیں کہ تیز رفتار گھوڑا
70 سال تک دوڑ دوڑ کے تھک جائے گا، سایہ ختم نہیں ہوگا، درخت ختم نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا درخت یہ کس سے لگے گا؟ بول چھڑو، سبحان اللہ کے ساتھ لگے گا۔ حضرات گرامی غور فرمائیے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، درخت لگا رہے ہیں، شجر کاری کر رہے ہیں۔ نبی کریم نے پوچھا ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر درخت لگا رہا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے لگاؤ، لیکن کیا تمہیں اس سے بہتر شجر کاری نہ بتاؤں، اس سے بہتر درخت نہ بتاؤں کہ جو تم لگاؤ؟ فرمایا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا اے ابو ہریرہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ سب سے بہترین شجر کاری ہے۔ کیوں کہ جو تم اپنی کسی کے ساتھ درخت لگاؤ گے، کہیں سے اکھیڑ کے درخت لگاؤ گے، وہ تم اس زمین میں لگاؤ گے جس کا سایہ اس دنیا میں حاصل ہوگا۔ جو سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے ساتھ درخت لگاؤ گے، وہ زمین میں نہیں جنت برین میں لگاؤ گے جس کا سایہ تمہیں آخرت میں نصیب ہوگا۔ حضرات ذی وقار، تو ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنا ہے، اور اسی ذکر کا ایک حصہ ہے تکبیرات کہنا۔ ان 10 دنوں میں تکبیرات پڑھنی ہے۔ کیا پڑھنی ہے؟ تکبیرات۔ اب یاد رکھیں، جس طرح اگست کے مہینے میں آپ جھنڈے لگاتے ہیں نا اور نعرے لگاتے ہیں اور مختلف قسم کے کام ہوتے ہیں جو آپ کرتے ہیں، اسی طرح ذوالحجہ کے مہینے میں بھی کچھ مختلف کام ہیں جو آپ نے کرنے ہیں۔ تو یہاں پر آپ نے جھنڈے نہیں لگانے، درخت لگانے ہیں۔ وہ کہاں پر لگانے ہیں؟ جنت میں انشاءاللہ تعالی۔ حضرات گرامی غور فرمائیے، تکبیرات کہنی ہے ان 10 دنوں میں، بلکہ 13 دن۔ جو ہی ذوالحجہ کا چاند نظر آتا ہے اس وقت سے شروع کر کے 13 ذوالحجہ کی عصر تک تکبیرات کہنی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 روایات نبی کریم سے ثابت ہیں۔ ایک لا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کلمات ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، یہ دونوں صحابہ کرام جو ہی ذوالحجہ کا چاند نظر آتا تو یہ بازاروں میں نکل جاتے اور کلمات تکبیر کو بلند کرتے تھے۔ جب یہ لوگ کلمات تکبیر بلند آواز سے کہتے تھے تو لوگوں کو یاد دہانی ہو جاتی تھی کہ ہم نے بھی اونچی آواز سے تکبیرات کہنی ہیں۔ جو بھول چکے، جو نسیان کا شکار ہو چکے، جن کے ذہن میں بات نہ رہی، ان کو یہ یاد دہانی ہو جاتی تھی۔ اور ان دنوں میں صحابہ کرام کا یہ طرز عمل رہا۔ اسی طرح دوسرے الفاظ جو کہ تکبیر کے ہیں وہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، یعنی 2 قسم کے الفاظ ثابت ہیں۔ پہلے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ الفاظ بھی تکبیرات میں ثابت ہیں۔ اور دوسرے اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات ذی وقار، دوسرا عمل جو ان 10 دنوں میں کرنا ہے وہ ہے روزہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں 1 دن کا روزہ رکھتا ہے، 1 دن کا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 70 سال کی دوری ڈال دیتے ہیں۔ 70 خریفہ، 70 سال دور کر دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو جہنم سے جو 1 نفلی روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں۔ ان 10 دنوں کے اندر سوائے 10 ذوالحجہ کو چھوڑ کر باقی جو 9 دن ہیں ان میں آپ روزے رکھیں، نفلی روزے، تو یہ بہت بڑے اجر اور ثواب کا عمل ہے۔ لیکن اگر آپ نہیں رکھ سکتے تو کم از کم 1 روزہ، حاجی نہیں جو ادھر لوگ ہیں حج میں وہ نہیں، ان کے علاوہ جو ادھر یعنی حج نہیں کر رہے، 1 دن کا روزہ وہ ضرور رکھیں۔ اور وہ یوم عرفہ 9 ذوالحجہ کا روزہ ہے۔ 9 ذوالحجہ کا ثواب کیا ہے؟ 9 ذوالحجہ کے روزے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ
ان یکفر السنۃ التی قبلہ والتی بعدہ، جو شخص ایک یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس ایک روزہ کے بدلے اس انسان کے 2 سالوں کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، ایک پچھلا اور ایک آئندہ، ایک پچھلا سال اور ایک آئندہ سال، 2 سالوں کے گناہ اللہ تبارک و تعالی ایک روزے سے معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، اسی طرح یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کر دی ہے کہ یہ روزہ ان لوگوں کے لیے ہے جو حج پہ نہیں ہیں۔ جو حج پہ ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا، آپ نے یوم عرفہ کا روزہ نہیں رکھا وہاں پر، ابو بکر کے ساتھ کیا، عمر فاروق کے ساتھ کیا، سیدنا عثمان کے ساتھ کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تو ان لوگوں نے بھی اس دن کا روزہ وہاں پر یعنی حج کے دنوں میں نہیں رکھا تھا، اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس دن کا روزہ میں بھی نہیں رکھتا، تو جو شخص حج پہ ہے وہ نہ رکھے۔ اس طرح ایک دوسری روایت، صحابہ کرام کو شکوک و شبہات ہو گئے کہ کیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آج عرفہ کے دن کا روزہ ہے یا نہیں ہے، یہ شک گزرا۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے، صحابہ کرام کو، یہ تمام سیدہ ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیاں ہیں، ان کے گھر تشریف فرما ہیں اور یہ بات چیت کر رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ ہے یا روزہ نہیں ہے۔ اب کتنے تعجب کی بات ہے کہ دیکھیں صحابہ کرام ہیں اور یہ اس بارے میں متردد ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کو روزہ ہے یا روزہ نہیں ہے، حالانکہ پیغمبر کہاں ہیں؟ مکہ میں۔ صحابہ کہاں ہیں؟ مکہ میں ہے نا، عرفہ میں، صحابہ بھی عرفہ میں اور پیغمبر بھی عرفہ میں، لیکن شکوک و شبہات ہیں پیغمبر کو روزہ ہے کہ نہیں ہے۔ ایک مسئلہ حل ہو گیا، اور لوگوں جب صحابہ کو علم غیب نہیں ہے تو کسی پیر کی بلیوں کو بھی نہیں ہے، کی خیال ہے؟ تو پیغمبر کے صحابہ کو نہیں علم کب ہوا؟ جب پیغمبر نے بتلایا، جس کو بتانے پہ پتہ چلے وہ علم غیب نہیں ہوتا۔ حضرات گرامی، ام فضل پیغمبر کو روزہ ہے یا نہیں وہ کہتی ہے پتہ مجھے بھی نہیں، وہ بھی کون ہے؟ صحابیہ ہیں میرے پیغمبر کی، مجھے بھی علم نہیں ہے۔ حضرات گرامی، ام فضل فرماتی ہیں کہ چلو ابھی معلوم کر لیتے ہیں، مسئلہ پوچھ لیتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ مسئلہ پوچھا گیا، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے پوچھا؟ ام فضل بنت حارث نے ایک دودھ کا پیالہ، کس کا؟ دودھ کا پیالہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ فرمایا۔ آپ علیہ السلام اپنی سواری پر موجود تھے، آپ نے وہ دودھ کا پیالہ لیا اور نوش فرما لیا۔ دودھ کا پیالہ لیا، نوش فرما لیا۔ کیا ثابت ہوا؟ کہ پیغمبر کو روزہ نہیں ہے۔ تو میرے کئی بھائی ادھر نا مسئلے بڑے پوچھتے ہیں، اس حدیث پہ بھی کبھی کبھی عمل کیا کرو، کی خیال ہے؟ لیکن یہ اوکھی ہے۔ حضرات گرامی، ایسے بھی مسئلہ معلوم ہو جاتا ہے، آپ سمجھتے بھی صرف شاید مولوی صاحب کے ساتھ بحث کر کے ہی مسئلہ معلوم ہوتا ہے، نہیں، کوئی کھوا پہ آ کے بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی غور فرمائیے، میں اپنی بات نہیں کر رہا، باقی جڑے مولوی حضرات نے نا انہاں نال سلوک کر لیا کرو، میرے کو بے شک کھا لیا کرو۔ حضرات گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دودھ پی لیا، معلوم ہو گیا صحابہ کرام کو کہ رسول اللہ کو روزہ نہیں ہے، تو عرفہ کے دن کا حاجی عرفہ میں روزہ نہیں رکھے گا۔ حضرات گرامی، اسی طرح ان 10 دنوں میں جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے وہ یاد رکھے، جو قربانی کرنا چاہتا ہے وہ یاد رکھے کہ وہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اپنے جسم کے بال صاف کرانا چاہتا ہے، کٹوانا چاہتا ہے، کٹوا لے۔ مونچھیں وغیرہ، سر کی حجامت، زیر ناف بال ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے، اسی طرح یہ ناخن وغیرہ۔ تو جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے تو پھر بال کاٹنے، ناخن کاٹنے یہ چھوڑ دیں، یہ پھر 10 ذوالحجہ کو قربانی ذبح کرنے کے بعد کٹوانے ہیں، اس سے پہلے نہیں ہے۔ تو میرے کئی بھائی جو ہے نا یہ نائی، حجام وغیرہ یہ مصروف ہو جائیں گے، تو آپ چاند نظر آنے سے پہلے پہلے ہی شیو کروا لینا۔ میں آپ کا بڑا خیر خواہ بھائی ہوں، پہلے پہلے یاد کرواؤں، کرا لینا۔
پھر اگے 10 دن تسی چونکہ داڑھی شاڑی رکھ کے بڑے پریشان رہو گے. تو یہ آپ نے پہلے تیاری کر لینی ہے. اب غور کریں اس قوم کی حالت پہ. یہ 10 دن شیو نہیں کرائیں گے, کیوں؟ رسول اللہ نے منع کیا ہے. رسول اللہ نے صرف 10 دن منع نہیں کیا, پوری زندگی کے لیے منع کیا ہے. یہاں پہ یہ سنت یاد آ جاتی ہے, پوری زندگی نہیں یاد رہتی ان کو. کتنے تعجب کی بات ہے. حضرات گرامی غور فرمائیے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو تم میں سے ذو الحجہ کا چاند دیکھ لے اور قربانی کا ارادہ ہو تو پھر وہ اپنے بال اور ناخن وغیرہ نہ ترشوائے. صحیح مسلم کی روایت ہے. حضرات گرامی اس کے متعلقہ کچھ اور مسائل بھی ہیں قربانی کے متعلقہ, انشاءاللہ تعالی میں اگلے جمعے میں عرض کروں گا. لیکن چونکہ آپ میں سے کئی حضرات قربانی خرید رہے ہوں گے تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنا کہ قربانی کا جانور دوندہ ہونا شرط ہے. کیا ہونا؟ کئی لوگ کہتے ہیں جی پکا 2 سال کا ہے, کوئی کہتے ہیں جی پکا کھیرا ہے, کوئی کہتے ہیں جی پورے 2.5 سال کا ہے. وہ 2.5 سال کا ہو یا 2.5 ماہ کا ہو, دوندہ ہونا شرط ہے. کیا ہونا شرط ہے؟ دوندہ. عمر کی شرط نہیں, دوندے ہونے کی شرط ہے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس کو دوندہ جانور نہیں ملتا, مل ہی نہیں رہا, یا مہنگا ہو گیا خرید نہیں سکتا, اس کی قوت خرید سے باہر ہے, یا مل نہیں رہا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 1 سال کا بھیڑ کا ذبح کر سکتا ہے. یہ بھی بحالت مجبوری ہے 1 سال کا, وگرنہ دوندہ جانور ذبح کرنا شرط ہے. اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی خریدتے ہوئے اس کی آنکھیں اور کان غور غور سے دیکھو کہ کہیں کان میں کوئی سوراخ نہ ہو, آنکھوں میں کوئی عیب نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں بے عیب جانور ذبح کرنا ہے. اسی طرح لنگڑا بھی نہ ہو. تو یہ تمام چیزیں قربانی کے جانور کو خریدتے وقت آپ نے ملحوظ خاطر رکھنی ہے. اسی طرح حضرات گرامی ایک چھوٹی سی بات پہ اگر آپ توجہ فرمائیں تو وہ یہ ہے کہ دیکھیں, اگر ہم شریعت مطہرہ کو دیکھیں تو مونچھیں ترشوانا یہ فطرت ہے, لیکن اللہ کے پیغمبر نے 10 دنوں میں منع فرما دیا. اسی طرح یہاں سے جو حاجی حضرات گئے ہیں وہ کس مقصد کے لیے گئے ہیں کہ ہم نیکیاں سمیٹیں, اور مسجد الحرام میں 1 نماز پڑھنا 1 لاکھ نماز کے برابر ہے. لیکن یہ مسجد حرام کو چھوڑ کر مزدلفہ میں اور عرفات میں نمازیں پڑھتے ہیں. حضرات گرامی اسی طرح اگر آپ غور فرمائیں, روزہ رکھنا اجر و ثواب کا کام ہے, لیکن حاجی 9 ذو الحجہ کو روزہ نہیں رکھ رہا. روزہ رکھنا اجر و ثواب کا کام ہے, لیکن 10 ذو الحجہ کو امام کائنات نے امت مسلمہ کو روزہ رکھنے سے منع فرما دیا. اے اللہ, یہ کیا معاملہ ہے کہ وہ نیکی جو ایک وقت میں نیکی ہے تیرا پیغمبر منع کر دیتا ہے, وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب کچھ یوں ملتا ہے, وہ کائنات کے لوگوں مجھے نماز بھی محبوب ہے, روزہ بھی محبوب ہے, حج بھی محبوب ہے, زکوٰۃ بھی محبوب ہے, قربانی بھی محبوب ہے, صدقہ و زکوٰۃ بھی محبوب ہے, لیکن ان تمام اشیاء سے بڑھ کر اگر محبوب ہے تو مجھے محمد الرسول اللہ کی اطاعت اور اتباع محبوب ہے. میں امت کو پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ تمہارا روزہ نیکی ہے, لیکن جب محمد رکھیں گے, جب میرا پیغمبر روزے سے منع کر دے گا تب روزہ چھوڑنا نیکی ہے. اگر میرا پیغمبر 10 ذو الحجہ کو روزہ رکھنے سے منع کر دے تو روزہ چھوڑنا نیکی ہے. حضرات ذی وقار, عبادت کرنا نیکی ہے, نماز پڑھنا نیکی ہے, لیکن اگر میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دن کے 3 اوقات میں نماز پڑھنے سے منع کر دے گا تو اس وقت نماز چھوڑنا نیکی ہے. کائنات کے لوگوں اسی طرح قرآن پڑھنا نیکی ہے, لیکن جہاں میرے پیغمبر نے پڑھا نہیں وہاں قرآن چھوڑنا نیکی ہے. کیسے؟ حضرات ذی وقار, میرے پیغمبر نے کہا کوئی شخص رکوع کے اندر اور سجدے کے اندر قرآن نہ پڑھے, وہاں دعائیں کرو, قیام میں تلاوت کرو. تو اب میں کہتا ہوں کہ میرے پیغمبر نے جہاں قرآن پڑھا نہیں, سجدے میں پڑھا نہیں, رکوع میں پڑھا نہیں, تو پھر یہ نیکی نہیں بن سکتا. قیام میں پڑھیں گے تو نیکی ہوگی. اب آپ کے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. مجھ سے پوچھئے حضرت جی کہ آپ دردے کی پلیٹ سامنے رکھ کے اوپر قرآن کیوں نہیں پڑھتے, جو پڑھتا ہے اس پہ فتویٰ کیوں لگاتے ہو؟ میں اس لیے لگاتا ہوں کہ پلیٹ آگے رکھ کے محمد نے پڑھا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بولو, اگر کوئی ہے کسی کے پاس حدیث
ہے کوئی دلیل تو پیش کرے کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگیں پکوائی ہوں، پلیٹیں آگے رکھی ہوں، فروٹ سجائے ہوں اور اس پر امام کائنات نے قرآن پاک کا ختم پڑھا ہو۔ اگر تم کہہ دو کہ جی قرآن ہی پڑھتے ہیں، حرج کیا ہے، تو پھر سجدے میں پڑھ قرآن، حرج کیا ہے؟ رکوع میں پڑھ قرآن، حرج کیا ہے؟ کہ بھی چنبی آدمی پڑھے قرآن، حرج کیا ہے؟ اور یہ ہے کہ یہاں پر میرے پڑھا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لہٰذا جہاں پر میرا پیغمبر کوئی عمل کرے تو وہ عمل کرنا نیکی ہے، جہاں میرا پیغمبر چھوڑ دے تو وہ چھوڑنا نیکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر